کوئی منصور کوئی بن کے غزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات اور میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشی اور سے بھر دے۔ تو سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، نماز کے متعلق بہت سارے ایسے اہم احادیث ہیں اور قرآن شریف میں اس کو ذکر کیا گیا ہے اور اجماع قیاس کے ذریعے سے کہ نماز جو ہے وہ دین کا اہم حصہ ہے، کہ انسان اگر نماز کو چھوڑ دے تو نماز کے بغیر وہ متقی بن نہیں سکتا، نماز کے بغیر وہ پرہیزگاری حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ایسے بہت سارے دین کے امور ہیں جس کو سیکھنے کے لیے، جس کو پاورفل بننے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر ولی بننا ہے تو پھر نماز کو قائم کرو۔ تو گناہ ہر انسان سے ہو ہی جاتا ہے، گناہ کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نسیان سے یعنی بھول چوک سے انسانوں کی غلطی کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے غلطی جو چھوٹی غلطی ہے جس کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، ایسے معافرات۔ لیکن نماز جو ہے یہ بہت اہم ترین عبادت ہے، اور غیروں اور ہمارے ایمان والے جو بھائی بہن ہیں ان کو فرق کرنے والی کوئی اگر کوئی چیز ہے تو یہ نماز ہے، کہ نماز ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے خود یہ فرمایا کہ الصلاۃ نور، ان کے نماز جو ہے وہ نور ہے اور قبر میں کام آنے والی چیز ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا رہے گا تو اس کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیوں سے بھر دیں گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ انسان کبھی یہ دماغ جو کہ خشک ہو جاتا ہے اس کی ایسی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ہم مان لیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں بہت ساری ایسی غلطی جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے وجوہات ہیں، میں انہی تمام چیزوں کو آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں، تو ہمارے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ نماز میں جیسے ہم نماز جیسے اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کرنے کے بعد یعنی تکبیر تحریمہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کو کہنے کے بعد ہم باہر کی جو چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں حرام ہو گئی ہم پر۔ اب جب تک ہم سلام نہیں پڑھیں، جب تک ہماری نماز پوری نہ ہو تو ان چیزوں کو ہم کھا نہیں سکتے ہیں۔ ویسی چیزیں جو پہلے ہمارے لیے حلال تھی اب وہ چیز نماز میں حرام ہو گئی۔ جیسے نماز میں ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے کسی نے اگر ہمیں سلام کر دیا، یا پھر ہم نماز میں کھانا کھائیں، تو یہ سب طریقے وہ ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ تو نماز میں اگر کسی نے سلام دیا اور نماز میں اگر ہم جواب دیں تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور نماز میں اگر کسی کا بچہ اگر پیدا ہوا اور خوشی کے مارے اس نے آپ سے یا پھر کسی کے ذریعے سے کہلوا بھیجا کہ فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور آپ اسی چکر میں خوشی کے مارے اگر آپ سبحان اللہ کہیں یا الحمدللہ کہیں تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ حالانکہ سبحان اللہ الحمدللہ تو نماز میں کہی جاتی ہے، لیکن وہ طریقہ بدل گیا۔ اس میں نیت یہ ہے کہ وہ باہر والوں کے لیے وہ ثنا یا تسبیح جو بھی کہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کہیں، تو یہ باہر والوں کے لیے کیا نیت میں فرق گیا، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد کوئی ایسا کھانا جو چنا کے برابر ہو، جو دانت میں لگا ہوا تھا، اس کے بعد اگر اسی کو نماز کے درمیان اگر کھا لیے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایسے بہت سارے ایسے کلام جو نماز میں کر دیے، یا پھر نماز میں زور زور سے کھلا کر ہنسنا، یہ ایسے بہت سارے طریقے ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور نماز میں جب نماز فاسد ہو جائے تو نماز پھر نئے سرے سے نماز کی نیت کرنی پڑے گی، اور پھر نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے کوئی سی بھی نماز ہو، ظہر، فجر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، کون سی بھی نماز ہو۔ تو اچھا، یہ تو ہو گئی نماز فاسد ہونے والی چیزیں، لیکن وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جس سے نماز صحیح ہونے کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے؟ تو بہت ساری ایسی غلطی جس میں نماز ہم اگر پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے پڑھتے جیسے کوئی صورت ہم نے غلط پڑھ دی یا پھر اس کا معنی بدل گیا، تو یہ سارے وہ طریقے ہیں جس سے سجدہ سہو جو ہے اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ تحیہ پڑھنے کے بعد یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پورا پڑھنے کے بعد جب سلام پھیریں گے پہلی دفعہ، تو سلام پھیرنے کے بعد پھر سے ہم 2 مرتبہ سجدہ کریں گے، پھر 2 مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر ہم تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد پھر ہم سلام پھیریں گے تو ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو نماز کی ہم فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم پر یہ
اتنی ساری مصیبتیں اور پریشانی جو آتی ہے یہ ہماری ہی غلطی ہے کہ ہم نماز کی پابند نہیں بنتے، اور نماز قائم کرنے کے بارے میں ہر ایک کہا جاتا ہے کہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، لیکن ہم نماز قائم نہیں کرتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنے میں فرق یہ ہے کہ نماز ہم کہیں بھی پڑھ لیں، لیکن نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز 5 وقت کی نماز ہم کسی مسجد میں جا کر کے نماز ادا کریں، اور ہو سکے تو ہر وقت کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہی ادا کرے، مسجد میں ادا کرے۔ بہت اس میں کیا ہے کہ مسلمانوں کی بڑھوتری ہوگی، اور آپس میں جو کینہ کپٹ ہے وہ کینہ کپٹ بھی دور ہو جائے گا۔ تو دوستو اس کی فکر کیا کریں، اور ویڈیو کا اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو۔ تو دیجیے اپنے دوست کو اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے مسائل کو لے کر کے۔ شکریہ، الحمدللہ۔ کا نزول ہر طرف گونجتی صوت قرآن